اب چونکہ بیتبادی کا مقابلہ سا بھی لگ رہا ہے تو میں ابھی چونکہ مقصود علی خان صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں تو اس کے لیے ایک ایسا میدان چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. ظاہر اس نے ہمیں 2 گھنٹے سنا. 2 گھنٹے کوئی گپ نہیں ہے کہ ایک آدمی پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا ڈی جی ہو, اتنی مصروفیات چھوڑ کر آیا ہو, کتنا انگیج پرسن ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے ہمیں 2 گھنٹے سنا. ہاں, اور کالیں آ رہی ہیں, اس نے ہمیں سنا. تو میں اس کے سامنے جو میدان چھوڑ رہا ہوں جس میں تھوڑی بہت بیتبادی بھی آ جائے گی, وہ یہ ہے کہ یہ میں اکثر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب میرے سامنے کوئی مریض بیٹھتا ہے ذہنی مرض کا اور بڑی پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے, اس کی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ مریض آپ سے کہے یا نہ کہے, میں مقصود علی خان سے کہتا ہوں ہم بھی آج مریض سمجھو, ہم نے بہت ساری باتیں کی, آپ نے ہمیں کیسے ایکسپلور کیا اور آپ نے کیا محسوس کیا, اس کی دعوت دینے کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ مریض ہم سے کہتا ہے. یہ میرے اپنے چند اشعار ہیں کہ مریض ہم سے یہ کہتا ہے, ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھا کہ تو سمجھا کیا ہے. یہ میں مقصود علی خان صاحب سے کہتا ہوں, مجھے سمجھا کہ تو سمجھا کیا ہے, تا میں سمجھوں کہ میں سمجھا گیا ہوں. اور پھر مریض اس پہ اکتفا نہیں کرتا, وہ مزید کہتا ہے, زبان حال سے کہتا ہے, شاید اس زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے یہ التجا کر رہا ہے کہ تسخیر کر میرے خواب و خیال کا بحر, تسخیر کر میرے خواب و خیال کا بحر, تا میں پاؤں کہ میں پایا گیا ہوں. مقصود علی خان صاحب جو کہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں, میں اس دعوت کے ساتھ اس کو بلا رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں کیسے پایا اور آپ نے آج کے دن کیا محسوس کیا, ہمارے ساتھ پلیز شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. ویسے تو 33 سال سے جب سے ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ہمیشہ اور سینکڑوں ہزاروں تقریبوں میں ہم نے شرکت کی. اتنی مشکل تقریب میں نے نہیں دیکھی. وہ اس لحاظ سے کہ میں نے اتنا خوبصورت اور اتنی خوبصورت پریزنٹیشن اور اتنی زبردست مؤدب, میں اس کو بعد میں مؤدب کہوں گا, اتنی مؤدب اور اتنی ادبی قسم کی جو تقریر ہے اور جو خوبصورت اشعار ہیں, جو استعارے استعمال ہوئے, جو تشبیہات استعمال ہوئی, خدا کی قسم جی چاہتا ہے بیٹھا رہوں ادھر. جتنے بھی اشعار پڑھے گئے تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ لکھ لوں. ایک شعر کو لکھنے میں کامیاب ہوا, باقی میڈم نے جو شعر کہے تو وہ تو مجھے یاد تھے, لیکن کچھ اور لوگوں نے کہے تو میں ان سے بعد میں لے لوں گا. اور میں اس تقدو میں رہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں. اچھا, میرے کچھ دوستوں نے پاکستان بھر میں ایک کافی واٹس ایپ گروپ ہیں, میں اکثر اس سے نکل جاتا ہوں اور کافی ٹینشن والی چیزیں بھی ہیں. تو میرے ایک دوست نے جو کافی بہت بڑا ماشاءاللہ دنیا میں اس کا بڑا نام ہے, اس نے ایک گروپ بنایا اور اس نے اس پہ لکھا پوئٹری. اب پاکستان میں جتنے ادبی لوگ ہیں اور جتنے جن کو سمجھ ہے زندگی کی, وہ سارے اس کے رکن ہیں, اور ڈیلی بیس پہ بہت خوبصورت قسم کا شعر کوئی نہ کوئی اس میں دے دیتا ہے. تو میں اکثر پھر اپنی وائف کو بھی بتاتا ہوں, جاؤ گورا, وہ بھی اب آہستہ آہستہ شعروں کی بھی کہتا بل شعر ہونے راغلے. اچھا, ایک اور پچھلے سال سے, اس سے پہلے تو جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ذرا جنرل باتیں کروں گے تاکہ آپ لوگ ذرا خوش بھی ہو جائیں. یہ پچھلے سال مجھے جو پاکستان سائیکیٹرک ایسوسی ایشن اور افتخار سائیکیٹرک ہاسپٹل نے ایک بہت بڑی تقریب ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے کی تھی.
شاید آپ بھی اس میں تھے، اس میں بھی انہوں نے مجھے وہ گیسٹ آف آنر بنایا تھا. مجھے واقعاً زندگی میں پہلی دفعہ یہ حقیقت مجھے کھلی کہ ڈاکٹروں میں سب سے اچھے لوگ، یعنی جیلس نہیں ہونا باقی لوگوں نے، باقی لال محمد صاحب معافی کے ساتھ، سر آپ نے جیلس نہیں ہونا. خدا کی قسم یہ جو سائیکاٹسٹ ہیں اور سائیکالوجی اتنے بہترین لوگ ہیں، یہ خوش اخلاق، خوش رفتار، خوش گفتار، خوش لباس، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے ان کی جو ہوتی ہے نا دنیا کے دکھوں کا جو نبض ہے نا، اس پہ ان کی انگلیاں ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے غم ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا بے انتہا. یقین کریں میں نے تقریب اٹینڈ کی نا، مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ واقعاً یہ جو سائیکاٹسٹ ہیں، کاش میں سائیکیٹری پڑھتا، کاش میرے سائیکاٹسٹ میں ان سے پہلے دوستی کر لیتا. بہت لیٹ ہمیں سمجھ آئی یہ. اور پھر ایک یہ بہت اس دن سے مجھے ایک اندازہ ہوا. اور دوسرا پچھلے ہفتے ہماری جو پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کالج ہے حیدرآباد میں، پشاور میں، وہاں پہ انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا تھا. اور شاید میں یہ کہوں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں مینٹل ہیلتھ کی تعریف اس سے بہتر، کیونکہ حال میں جتنے لوگ تھے وہ سب رو پڑے تھے. جو ہماری پوسٹ گریجویٹ نرسز نے وہاں پہ پرنسپل اختر بانو صاحبہ ہیں، اور وہ بیچ میں پردہ لے آتے تاکہ وہ اپنا سیٹ کر لیتے. اور اس میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے کہ کتنی مشکل سے وہ داخلہ لیتا ہے، پھر اس کی فیملی کا اظہار کیا ہوتا ہے، پھر اس کے دوستوں کا اظہار کیا ہوتا ہے، پھر اس کے کلاس میں ایٹیچیوڈ کیسا ہوتا ہے، پھر وہ ان بھول بلیوں میں کھو جاتا ہے، اور پھر وہ فیل ہو جاتا ہے. اور جب وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کی جو دوست جو ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ کیسے خوشیاں مناتی ہیں، اچھلتی ہیں، کودتی ہیں، اور یہ بیچارہ اس کو دیکھتا ہے. اور پھر جیسے یہ گھر جاتا ہے اور اس کو جس طرح ان کے والدین ڈانٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور جب یہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو یہ اپنی صحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، یہ اپنی زندگی سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیج پہ وہ خودکشی کر لیتا ہے. اور پھر وہ ماں باپ بھی اس کے روتے ہیں. اور جس طرح یعنی اتنا خوبصورت اسکیچ اس میں انہوں نے سارے جو مسائل تھے ذہنی، ان سب کا احاطہ کیا ہوا تھا. اور جتنے بھی کچھ میں اپنے ساتھ اسلام آباد سے بھی بہت نامی گرامی چند دوستوں کو میں نے کہا ایک پروگرام ہے، اگر مجھ سے ملنا تو آ کے یہ دیکھتے ہیں. اور وہ رو پڑے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یار آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا یہ کیا چیز ہے. تو مینٹل ہیلتھ واقعاً جب میں دیکھتا ہوں، اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، ہم نے بھی زندگی پر بہت ہی زیادہ ایفرٹ کیے. معاشرے نے ہمیں بھی جھنجھوڑا ہے. ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہمیں لوگ جھنجھوڑ رہے تھے اور میں بار بار اٹھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. اتنے پریشرز ہیں، اتنے ٹینشنز ہیں، ایڈکشنز ہیں. دوستوں کے روپ میں لوگ آپ کو ورگلاتے ہیں، آپ کو ایڈکٹ کراتے ہیں، آپ کو بے راہ کرتے ہیں، اس پہ وہ فخر کرتے ہیں. یعنی مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. لیکن جب میں مینجمنٹ میں آیا 2001 میں، اسلام آباد میں ہم گئے، اور وہاں پہ ہم نے فیڈرل اکیڈمی سے جب ہم نے ماسٹر کیا، تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے ایک سیمینار میں جانا پڑا تھا. اس وقت اس کو ہالیڈے ان کہتے تھے، ابھی آج کل اسلام آباد ہوٹل کہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی اس طرح کے، اور اس میں بھی مجھے شرکت کا موقع ملا تھا. لیکن اس میں وہ خصوصاً ڈرگ ایبیوز، چائلڈ ایبیوز، جوینائل جو ہے کرمنل، ان چیزوں پہ تھا. تو اس میں بھی انسان بڑا خفا ہو جاتی ہے. یہ آج اگر کسی کا بچہ فیل ہے، آج اگر کسی کا بچہ خودکشی کرتا ہے، آج اگر کسی کا بچہ، کیونکہ ہمارے اپنے کلاس میں لال محمد صاحب میرے ہم کلاس بھی ہیں، میرے دوست بھی، ہماری 40 سال کی دوستی ہے ماشاءاللہ، اللہ رکھے. تو بہت نفیس انسان ہے. ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے کافی ایسے دوست ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج میں خودکشیاں کی تھیں، کیونکہ وہ فرسٹ پروفیشنل میں فیل ہو گئے تھے. کیا ہو گیا ایک آدمی فیل ہو گیا، سو بٹ میرا سائڈ رومیٹ فیض صاحب تھے، ہم اس کو ڈپلومیٹ کہتے تھے.
میرا ایک اور دوست شاعروں صاحب نے خودکشی کی. کیا ہو گیا اگر آپ فیل ہو گئے؟ آپ ڈاکٹر نہ بنے تو کیا ہو گیا؟ آپ انجینئر نہ بنے تو کیا ہو گیا؟ آپ اگر سی ایس ایس افسر نہ بنے تو کون سی قیامت آ گئی؟ زندگی کہاں ختم ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ کا اگر رشتہ فلانی جگہ پہ نہیں ہوا تو کون سی قیامت برپا ہوگی؟ مطلوبہ جگہ پہ رشتہ نہیں ہوا، آپ کو اچھی جگہ پہ جاب نہیں ملی. لائف جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے اینڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ آج مسائل دیکھ لیں. کبھی ہم اتنے زیادہ نیک تو نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے قرآن میں اور ہمیں لوگ بھی بیچ دیتے ہیں. بہترین انسان وہ ہے جس کا رویہ نرم ہے، جو نرم خو ہے، جو خوش اخلاق ہے. آپ کسی ایکٹیویٹی کو فیس کر کے مر جاتے ہیں اور کوئی کسی ایکٹیویٹی کو فیس کر کے امر ہو جاتا ہے، جس طرح شجاعت صاحب نے کہا اپورچونٹی. تو دیکھیں ہمارے معاشرے کا سب سے، خاص کر پاکستانی، دنیا میں ہم بہت پھرے ہیں، بہت زیادہ ملکوں میں گئے ہیں، بے انتہا ساری زندگی گھومے پھرے ہیں. پتہ ہے ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے رویے بڑے سخت ہیں. اگر اس طرح نہیں ہوا تو نہ صحیح. ہمارے ایک انسپریشنل پچھلے دنوں آئے تھے پروفیشنل اکیڈمی میں، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یار سب سے زیادہ کامیاب پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ناکامی کا مزہ چکھا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. جنہوں نے ناکامی کا مزہ زندگی میں چکھا ہے وہ لوگ نہایت کامیاب ہیں. ان کا بزنس کامیاب ہے، ان کی میرٹل لائف کامیاب ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ تعلق کامیاب ہے. ایک لڑکا جو ٹاپ اور ٹاپ جا رہا ہے وہ سرے سے فیل ہی نہیں ہوا، اس نے ناکامی کا مزہ ہی نہیں چکھا، وہ لائف میں پھر اس کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو لائف جو ہے نا، یہ ٹرائل نہیں ہے. لائف از ناٹ اے ٹرائل. میں یہ کہوں گا جی ایک دفعہ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ ابھی مر جائیں گے پھر 6 مہینے بعد زندہ ہو کے دوبارہ زیرو سے شروع کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لائف کو بہت اچھے طریقے سے، بہت رسپیکٹفل طریقے سے، بہت نرم رویے کے، یہ نہیں کہ آدمی غلطی کو دیکھے اور غلطی پہ چلا جائے. نہیں. آپ یہ جو ہمارا جو ریئیکشن ہے نا، آپ اخبار دیکھیں. میں میڈیا گروپ میں ایڈ ہوں، تو میں اس سے بڑا پریشان ہوں. لیکن میری مجبوری ہے کہ اس میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلائنگ جگہ پہ کیا ہوتا ہے. روزانہ جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو کہاں کوئی ذبح ہوتا ہے، ذبح کٹی لاش اس میں دیتے ہیں، یا کسی کی خودکشی ہوتی ہے، یا فائرنگ ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو میں وائف کو کہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے نا، اس نے ہم لوگوں کو مریض بنا دیا. تو یہ بہت اچھا اس میں اب باتیں جو مجھ سے پہلے لوگوں نے کی ہیں، خدا اتنا خوبصورت سپیکر تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک ناکام سپیکر ان کے بعد کم از کم آؤں گا، آپ لوگوں کو بور کروں گا. تو میں نے اس لیے اس میں سے کچھ شعر، اچھے سے بچوں والے شعر اس میں نکالے ہیں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں. اور نیز میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں پروفیسر صاحب کا، لال محمد صاحب کا جو پرنسپل ہیں، سر آپ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. آپ نے مجھے دعوت دی، آج میں آیا ہوں یہاں پہ. اس کے علاوہ شجاعت صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم ایس فضل صاحب ادھر بیٹھے تھے. پھر ہماری جو پرنسپل ہے زیب النساء صاحبہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے نام لکھے ہیں، فاطمہ بلال صاحبہ، آپ کا بھی شکر گزار ہوں. شگفتہ روز صاحبہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. یہ رابعہ ناصر جی نے تقریر کی، لیکچر بہت اچھا لیکچر انہوں نے لیا ماشاءاللہ. اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں، سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے. اور اس دن کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہوگا کہ ہم اپنے رویوں میں جہاں بھی ہم ہیں، اپنے رویوں میں نرمی لائیں. اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ. مشکل مرحلے آتی ہیں زندگی میں. زندگی میں یہ مراحل وہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے، آپ نے اگر زندہ رہنا ہے تو یہ ضرور آپ فیس کریں گے. اور جب یہ فیس کریں گے تو یہ جو ہمارے پیارے پیارے ٹیچروں نے ابھی ہمیں مشورے دیے اور ہمیں ایڈوائس دی ہے، نصیحت کی ہے، یہ ایسے زبانی باتیں نہیں تھیں. یہ ہمیں خود بھی سیکھنی ہے، اپنی زندگی میں بھی اڈاپٹ کرنا ہے، اور یہی چیزیں ہمیں دوسروں کو بھی بتانی ہیں
کہ جب آئندہ سال اگر زندگی رہی ہم یہاں بیٹھے ہوں تو ہم یہ بتائیں کہ جی ہم نے اس 1 سال میں اپنے ایٹیچیوڈ میں کتنا فرق ہم لے کر آئے. اور پہلے ہم خود بھی اپنے، میرا ایک چھوٹا بچہ وہ تھوڑا سا لاڈلا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ میں اس سے غصے ہو جاتا تھا، ناراض ہو جاتا تھا، بڑا مسئلہ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے ایک دن سوچا کہ یار یہ جو بھی کہے تو میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے. تو ایک دن وہ آیا مجھے کہتا ہے بابا 2 پیپر میرے جو تھے اس میں نمبر کم تھے تو میں اس میں فیل ہو گیا. تو میں کہا اچھا چل کوئی بات نہیں. اب مجھے بہت ہی برا لگا، لیکن میں نے اس کو اچھا فیل ہو گیا. اب میں اگر اس کو کہتا کہ آپ تو ہم نے آپ کو گاڑی لے کر دی ہے، آپ کو اسلام آباد میں ایک اچھی یونیورسٹی میں بٹھایا ہے، پیسے دیتے ہیں آپ کو، کپڑے دیتے ہیں آپ کو، ٹیلی فون دیا آپ کو، دن رات آپ کا خیال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس میں پاس ہو جائیں، اور آپ اس میں بھی آپ کے نمبر کم آ گیا، فیل ہو گیا. اب وقت گزر گیا، 5 منٹ گزر گئے. 5 منٹ میں بجائے اس کے کہ میں اس کو صحیح ڈانٹتا، جب میں نے اپنے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں اس کو کہنا خیر. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس بچے نے اتنا اس کو پازیٹیو لیا کہ اس کی جو جو اس کے ہمیں تو سمجھ بھی نہیں ہے، جی پی اے پتہ نہیں 1 سے 1 پوائنٹ سم تھنگ تھا 57، اور پھر اس نے اپنی امپرومنٹ کی اور 3 پوائنٹ پتہ نہیں 3 کے 6 تک وہ لے گیا. اور آج وہ اس نے ڈگری لے لی، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا. تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ بات جو ہے اس پہ اس کا اتنا اثر تھا. تو چند دن پہلے وہ ہماری رشتہ دار تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ یار جب وہ فیل شما ہوئی ماں چھما سر وپلار سے چل کے دا وہ مسانک سڑے نہیں وہی ماں ہوتے چیزیں فیل شما ہاں ذخیر نے بچے سبا مبیا بپاش. دیکھیں اسی طرح اگر زندگی میں سخت مرحلہ آئے نا تو آپ اپنے رویے کو نرم رکھیں. جب آپ نرم رکھیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بچوں پہ اس کا بہت مثبت اثر ہوگا. اور مجھے خود بھی یاد ہے ہمیں کبھی اپنے والدین نے نہیں ڈانٹا، بہت غریب تھے لیکن انہوں نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں. ہم ڈرتے تھے بہت زیادہ، خوف تھا ہمیں، سراب والی بات خوف. اور اس خوف کا یہ تھا کہ ہم پڑھتے بہت زیادہ تھے. مسجد دیکھی تھی، لوٹا دیکھا تھا کہ وضو کرنے مسجد جانی اور بس پڑھنا ہے. کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے صدر چلے جاتے تھے، اور پھر ہم کہتے یار 3 گھنٹے تو خراب ہو گیا، پھر 3 گھنٹے ہم نے ایکسٹرا پڑھنا ہے. تو ہم لوگ بڑے سینسیٹیو تھے. لیکن اگر ہم اتنے سینسیٹیو نہ بھی ہوتے اور ذرا دوستوں سے انجوائمنٹ کر لیتے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کر لیتے، اسپورٹس سب سے اچھی ایکٹیویٹیز میرے خیال میں ایجوکیشن کے ساتھ وہ اسپورٹ. مجھے تو زیادہ سمجھ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ دوڑیں گے، ایتھلیٹ ہیں، آپ فٹ بال کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، تو آپ کے جو وہ ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں جس کے آپ کے ذہن پہ اور بدن پہ بہت اچھی نشو و نما پہ اثر پڑتا ہے. آج کی جو یہ ایکٹیویٹی ہے میرے خیال میں بچوں نے انجوائے کی ہوگی، اور اس کا بھی آپ کے ذہن پہ بڑا مثبت اثر پڑتا ہے. تو باتیں بہت زیادہ میں نہیں کرتا، بس یہ شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ آخر میں ہاں نا، فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ ہے شعر، ایک تو سر کا شعر میں نے نقل کیا، وہ میں آخر میں پڑھوں گا. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ترنم گھول سکتے ہیں، محبت بول سکتے ہیں، تبسم اوڑھ سکتے ہیں، دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں. تصنع سے مبرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سادگی ہے، خلوص ہے، ٹھیک ہے. تصنع سے مبرہ ہیں، متانت سے مرصع ہیں، وزاداری کا پیکر ہیں، رواداری کا مظہر ہیں، نئے رستے بناتے ہیں، نئے رشتے سجاتے ہیں، شہر سے جب نکلتے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں. پھر آگے یہ کہتا ہے شاعر بڑا زبردست، جس نے بھی لکھا ہے بہت اچھا ہے، کہ کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، انہیں گر کھو جانا چاہے تو خود میں جھانک کر دیکھیے، وہ خود کو جھانک کر دیکھے، بڑی سچائی سے سوچے، بہت اچھائی سے سوچے
تو ان لوگوں میں آئے گا جو طوفان موڑ سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا ہو سکتے ہیں. تو میں آ رہا تھا اپنے دوست سے یہ بات کر رہا تھا کہ یار سارے لوگ جو ہم کوئی دفتری کام کے سلسلے، تو میں نے کہا یار اس فائل کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا سر وہ تو فلانے کے پاس اتنا نہیں. میں نے کہا یار جو اچھا کام کرتے ہیں وہ 1 یا 2 بندے کرتے ہیں. 1 اور 2 بندے 3 بندے یہ بھی چینج لا سکتے ہیں، دنیا میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر وہ کسی ایک بھی شخص کے آنکھوں سے آنسو ہٹا سکتے ہیں، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں، اگر اس کی وجہ سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑا ثواب کا کام کوئی نہیں ہے. اور آخری شعر جو میں نے سر سے اس وقت کوئی دالیونی پہ محبت خپلیگی، دالیونی پہ محبت خپلیگی، قاضی تو وایا دا پدار نہ دا. تو اس کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے ماحول میں خوشیاں آئیں، آپ کے سارے دوست ذہنی صحت مند ہوں. اور اگر کہیں اس طرح کوئی مریض دیکھیں کسی کا ایشو ہے تو کائنڈلی کنسلٹ کریں، اس کو ریفر کریں. سلام علیکم.